لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسقور میدانا ورزه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وولايتهم وطهارتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين من الآلان إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید سجاد، آج کی یہ مجلس آپ بخوبی ماشاءاللہ جانتے ہیں مولا سجاد سے منسوب ہے. آپ کی محبتوں کا تقاضا جو مجھے یہاں تک لے آیا. سید سجاد اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے دنیا کو سجدہ کرنے کا سلیقہ عطا کرا. سجدے تو سارے نبیوں نے کیے، سارے اماموں نے عبادت کی، لیکن قسم خدا کی جو لقب مولا کو ملا کسی کو نہ ملا. دنیا زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ جس لمحے میں امام نے عبادت نہ کی ہو. آپ کسی بھی امام کی سوانح حیات پڑھیے، مولائے کائنات ہو، شہزادی فاطمہ زہرا ہو، رسول خدا ہو، امام حسین ہو، کوئی بھی آپ معصوم کی تاریخ، نبی کی بھی تاریخ آپ پڑھیے، سب عبادتوں سے رہے، جڑے رہے. لیکن قسم خدا کی سید سجاد کا کیا کہنا. کسی کو نہیں کہا گیا سید الساجدین، کسی کو نہیں کہا گیا زین العابدین. کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیے گا، تمہیدن آپ کی خدمت میں. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سید سجاد کے ذہن میں وہ مسجد کوفہ کا سجدہ جس سجدے میں مولائے کائنات کے سر مبارک پہ ضربت لگی،
اور پھر وہ بابا حسین کا سجدہ کہ جہاں 9 لاکھ لشکر کی کوشش یہ تھی کہ حسین سجدہ نہ کرے، فاطمہ کے لال نے 9 لاکھ کے لشکر کو کچل کر سرزمین کربلا پہ سجدہ کیا۔ سید سجاد کی آنکھ کھلی اور یہ سنا کہ بابا کا سر سجدے کی حالت میں کٹا، دادا کا سر سجدے کی حالت میں کٹا۔ اے میرے بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زمین پہ اتنے سجدے کروں گا کہ کائنات کو سید الساجدین کہنا پڑے گا۔ اے بابا، زمین پہ اتنے سجدے کروں گا کہ کائنات کو کہنا پڑے گا سید الساجدین، زین العابدین۔ اور کون ہے قسم خدا کی ایسی عظیم ہستی کہ جو پشت پہ تازیانے پڑ رہے ہیں اور زمین پہ سجدہ کرتا ہوا جا رہا ہے؟ سبحان رب العلا و بحمدہ۔ حسین کی بھی یہی صدا تھی سجدہ آخر میں، یا غیاث المستغیثین۔ سید سجاد بھی یہی، اس لیے کہ یہ مجلس سید سجاد سے منسوب ہے۔ اور عزیزو، سید سجاد نے ہمیں رونے کا سلیقہ عطا کیا۔ سید سجاد نے، یہ عزاداری ہم کس سے لیتے ہیں؟ یہ سید سجاد کی دین ہے عزاداری، لیکن تھوڑا سا بھول جاتے ہیں ہم۔ آپ سید سجاد کی سیرت پر ذرا آپ غور فرمائیے، تھوڑا سا بھول، رونے کا سلیقہ سید سجاد نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن قسم خدا کی سب سے بڑا عبادت گزار حسین کا بیٹا، تو اس لیے کہ رونا متوجہ کرتا ہے عبادت کی طرف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا بڑا عزادار ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے رویا ہے کوئی سید سجاد سے زیادہ؟ 40 برس تک بابا تو روتے رہے، اور عبادت، کوئی عبادت گزار، ساری عبادتیں جہاں ختم ہو جاتی ہے اس شے کا نام ہے سجاد، اس شے کو کہتے ہیں زین العابدین۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عزاداری کا تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن عبادت سے بہت دور۔ نہیں، اس پہ واجب ہے کہ جتنا بڑا عزادار ہو اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو۔ اگر عبادت گزار نہیں ہے تو قسم خدا کی عزادار نہیں بن سکتا۔ سید سجاد نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے کہ رو بھی، لیکن رونے کے بعد معبود حقیقی کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرو تو رونا بھی قبول ہوگا اور دل کی تمنا بھی قبول ہوگی۔ سلوا دیجیے محمد والے ماما۔ اس لیے کہ یہ مجلس ہے، یہ درس گاہ ہے ہمارے لیے۔ پوری دنیا کی نظر، میڈیا کی نظر ہمارے مائکوں پہ، اس فرش اعضا پہ رہتی ہے، لہذا ہمیں اس فرش اعضا کو ایسا بنانا ہے کہ کوئی بھی آئے۔ اور عزیزو، کائنات میں یہی تو بارگاہ ہے کہ جہاں کسی کی آنے کی پابندی نہیں، ورنہ ہر اجتماع، ہر پروگرام ایک مسلک سے مخصوص ہوتا ہے، ایک مذہب سے مخصوص ہوتا ہے، لیکن فرش اعضا کسی سے مخصوص نہیں ہے۔ بہت سارے شعر سنے، اور میں شعر پڑھتا بھی نہیں ہوں مجلس میں، جو میری مجلس سن چکے ہیں کانپور میں وہ جانتے ہیں، لیکن فرش اعضا کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ اس فرش اعضا کی اہمیت کیا ہے کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا، تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا۔ جنت سے تو اچھا ہے اعضا خانہ شبیر، دشمن بھی جو آ جائے نکالا نہیں جاتا۔ یا علی یا علی سلامات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اصل میں ٹائم ہے بہت کم بیٹا، مختصر مجھے ٹائم دیا گیا ہے ماشاءاللہ، اس لیے اگر آپ زیادہ نعرے لگائیں گے تو وقت ہوگا، مجھے پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ فرش اعضا ایسا کہ یہاں دوست دشمن سب آ جائے،
کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہ عام اجتماع ہے، اس لیے کہ حسین نے اسلام کو بچانے کے علاوہ تاریخ کربلا میں انسانیت کو بھی بچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین کو کائنات کے تمام انسان خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حسین تم نے انسانیت کے سر کو بچا لیا باطل کے سامنے سے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دیکھیے کتنا بڑا فرق، نبی آئے، نبی نے دنیا میں اسلام پھیلایا، تبلیغ کری، اور نبی کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ کلمہ پڑھا لوگوں نے، لیکن شریعت کا قانون بنا، نبی کی تبلیغ کا محصل یہ ہوا کہ جو کلمہ پڑھے وہ قرآن پڑھے تو ثواب، اور جو فرمائیے گا جو کلمہ پڑھے وہ نماز پڑھے تو ثواب، لیکن اگر جو کلمہ نہ پڑھے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ حج کر سکتا ہے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے نبی کی تبلیغ کا اثر کہ جو کلمہ پڑھے وہ نماز پڑھے، جو کلمہ نہ پڑھے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، جو کلمہ نہ پڑھے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے نبی کی تبلیغ کا اثر۔ حسین کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے حسین کا علم اٹھائے، حسین کا تعزیہ اٹھائے، صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمایا، نہ جانے کتنے ایسے کائنات میں آپ کو مل جائیں گے جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن حسین کا علم اٹھاتے ہیں۔ تو حسین کا علم اٹھانے کے لیے، حسین کا تعزیہ اٹھانے کے لیے کسی مسلک کی قید نہیں ہے، صرف قید ہے انسانیت کی۔ اگر انسانیت سے باہر ہے تو اس کو جائز نہیں ہے حسین کا علم، اس کو جائز نہیں ہے حسین کا تعزیہ، کیونکہ حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ تو عزیزو، یہ مجلسیں ہوتی رہے گی ہمیشہ، ہم نہیں رہیں گے، یہ مجلسیں رہے گی، یہ مجلسیں رہیں گے۔ لیڈر بہت دیکھے لیکن جیسا علی رہبر ایسا کوئی رہبر نہیں ہے۔ آج بھی علی کی علی جیسے رہبر پوری کائنات میں نہیں، تمام دنیا میں رہبر ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں تو بہت سارے رہبر ہیں، ہر مسلک کا، کافر کا، مشرک کا، منافق کا، مومن مسلمان، سب کا رہبر، اور سب کا رہبر اپنے مذہب کے ماننے والوں سے کہتا ہے اچھے کام کرو، نیکیاں کرو، اس کی جزا، اس کا انعام، اس کا ہدیہ تمہیں آخرت میں ملے گا، کہتا ہے نا۔ کوئی بھی مذہب ہو، کسی کا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں کسی کو قتل کرو، کسی کے مال کو لوٹو، اور اسلام تو بہت خلاف ہے آتنکواد کے۔ توجہ فرمائے، ہر مذہب کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا رہبر، لیڈر یہ کہتا ہے یہاں اچھے کام کرو، اس کا انعام، اس کا ہدیہ آخرت میں ملے گا۔ اب بتائیے، اگر کسی بھی مذہب والے نے اپنے لیڈر سے کہہ دیا سرکار حضور آپ کہہ تو رہے اچھے کام کرو، اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا، اس کا پھل آخرت میں ملے گا، جب یہ پھل ملے گا تو کیا آپ رہیں گے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا رہبر کہہ دے گا نہیں، یا تو یہ نتیجہ ہوگا، یہ ہدیہ ہوگا، یا تم ہوں گے۔ کائنات میں علی ایک ایسا رہبر ہے جس نے اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا، میرے چاہنے والوں میری محبت لے کے آنا، میں قبر میں بھی ملوں گا، جنت کے دروازے پر بھی ملوں گا، محشر کے میدان میں بھی ملوں گا۔ علی نے وعدہ کیا چاہنے والوں سے، کیا کہا؟ میری محبت لے کے آنا، میں قبر میں ملوں گا۔ تو آئیے مولا سے عرض کرتے ہیں، مولا یہ قبر میں آنے کا وعدہ کیوں کیا؟ یہ قبر میں آنے کا وعدہ کیوں کیا؟ کہ قبر میں آنے کا وعدہ کر کے تو بتا رہا ہوں مجھے علی کہتے ہیں، قبر میں آنے کا وعدہ کر کے تو بتا رہا ہوں کہ مجھے علی کہتے ہیں، اس لیے کہ جنت میں ملنے کا وعدہ کوئی بھی مومن کسی مومن سے کر سکتا ہے، محشر کے میدان میں ملنے کا کوئی بھی عابد کسی عابد سے کر سکتا ہے۔ آ جانا میرے پاس نیکیاں ہے، میں جنت کے دروازے پہ ملوں گا۔ اگر کسی کو علی کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو تو پہلے قبر میں آئے۔ سلام بھیجے محمد والے محمد پر۔ کوئی
اگر کسی کو مقابلے میں لانا چاہتے ہو تو پہلے قبر میں آئے پھر علی بنے. لیکن قسم خدا کی علی کے اس وعدے پر نبی کی تصدیق ہے. آپ سے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کسی نبی کا قول دکھائیے، کسی نبی کی حدیث دکھائیے، کسی نبی نے کسی امتی سے، کسی چاہنے والے سے وعدہ کیا ہو میں قبر میں آؤں گا. حتیٰ کہ آخری نبی نے بھی نہیں وعدہ کیا. علی کے اس وعدے پہ آخری نبی کی تصدیق. اے علی، اللہ سے ہم اجازت دلاتے ہیں، کوئی قبر میں نہیں جائے گا، تم قبر میں جاؤ گے. دربار بھیجے محمد والے محمد پر دکھائے آپ. علی کے علاوہ علی اس رہبر کا نام ہے کہ جس نے وعدہ کیا چاہنے والوں سے، میرے چاہنے والوں، یہی وجہ ہے کہ علی کے بارے میں کیا فرمایا نبی نے؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی ہے. کیا فرما دیا نبی نے؟ کیا کہا؟ یا علی تیری مثال کعبے کی ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ سمجھے فرمائیے کیا فرمایا. کہا یا علی تم کسی کے پاس نہیں جاؤ گے، سب تمہارے پاس آئیں گے. اب آئی نبی کی حدیث سمجھ میں. یہ کیوں کہا یا علی تمہاری مثال کعبے سی کی ہے؟ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب کعبے کے پاس جاتے ہیں. اور دوسری نبی کی حدیث، علی قرآن کے ساتھ، آپ نے سنا ہے، اور قرآن علی کے ساتھ. علی قرآن جیسا اور قرآن علی جیسے. دو حدیثوں میں گفتگو، انشاءاللہ پھر آیت پہ گفتگو. کیا فرمایا نبی نے؟ کہ علی تم قرآن کے ساتھ اور قرآن تمہارے ساتھ. تو نبی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جیسا قرآن ویسے علی ہے، جیسے علی ویسا قرآن. تو یا نبی اللہ کہہ تو دیا، ذرا دکھا تو دیجئے. کہ گھبراؤ نہیں، آنے دو اس وقت کو جو میں نے کہا ہے وہ دنیا میں کر کے دکھاؤں گا. اچھا، قرآن اور دنیا کی عام کتابوں میں کیا فرق ہے؟ کسی الماری میں آپ گھر میں جائیے، جہاں قرآن رکھا ہے وہیں ساری کتابیں رکھی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. احترام قرآن یہ ہے کہ دنیا کی کتابیں نیچے، قرآن اوپر. یہی نبی نے غدیر خم میں کر کے دکھایا. کب بتا دو سب نیچے رہیں گے، علی قرآن اوپر رہے گا. بولو محمد والے محمد پر مجھے فرمائے غدیر خم میں. سب نیچے، یہی وجہ تھی، ورنہ کبھی ضرورت نہیں پڑتی کجاووں کے منبر کی. نبی کو حدیث پہ عمل کرنا تھا، علی کو اوپر بلا کے کہ بتا دو قرآن قرآن ہوتا ہے، ہاں امت امت ہوتی ہے. اوپر علی، یعنی تم قرآن کے ساتھ. علی تیری مثال کعبے کی، سب تیرے پاس آئیں گے، تو کسی کے پاس نہیں جائے گا. اور کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ علی کسی کے در پہ گئے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی. کعبے کی کیوں مثال دی نبی نے؟ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب کعبے کے پاس آتے ہیں. تو کعبے کو علی کی ضرورت ہے یا علی کو کعبے کی ضرورت ہے؟ اور جو فرمائیے گا، بس دو جملوں سے معیار دے رہا ہوں. کعبے کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبے کی ضرورت؟ بس دو معیار. اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے آئے تو علی کو کعبے کی ضرورت، اگر دیوار میں گھر بن جائے تو کعبے کو علی کی ضرورت. محمد والے اور کیا آپ نے یا علی یا علی یا علی یا علی. معیار کعبے کو علی کی ضرورت ہے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ تیری مثال کعبے کی ہے، قرآن اوپر، عام نیچے. اور یہی حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا.
نو کے نیزہ پہ جا کر نانا کی حدیث پہ عمل کیا، دیکھو سر تو کٹ گیا لیکن قرآن پھر بھی نیزے پہ ہے۔ ہم سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی عظمت کو باقی رکھیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور عزیزو یہ مجلس، یہ جلوس قسم خدا کی دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ آج کا آشوب ماحول، ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے، ماڈرن زمانہ، کہاں گیا میرا بیٹا، کہاں ہوگا؟ اگر رات دیر سے تاخیر سے آیا تو ہر ماں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، ہر باپ دل کو پکڑ لیتا ہے، کہاں گیا ہوگا، کس ماحول میں بیٹھا ہوگا، کس میجورٹی میں ہوگا، کس معاشرے میں ہوگا۔ لیکن قسم خدا کی جیسے ہی ایام اذا شروع ہوتا ہے، جب بھی کوئی حسینی بیٹا اپنے گھر تاخیر سے پہنچتا ہے تو ماں شک نہیں کرتی بلکہ یہ یقین کرتی ہے اگر دیر ہو گئی ہو، کہیں جلوس میں رہا ہوگا، کہیں مجلس میں رہا ہوگا، تو یہ 2 مہینے فرش اذا ہمارے بچوں کو قسم خدا کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ حسینی ماؤں کا کردار یہ ہے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ میرا بچہ اگر دیر سے آیا ہے تو ضرور کہیں یا تو جلوس میں ہوگا یا کہیں مجلس میں ہوگا۔ اور عزیزو، مخالفین ایک مجلس کا جواز ڈھونڈتے ہیں پورے سال، ایک مجلس پوری نہیں ہو پاتی، اگلے برس پھر ایام اذا آ جاتا ہے، مخالفین وہیں کے وہیں۔ تو عزیزو، یہ مجلسیں ہدایت کرتی ہے، اور کیوں ہدایت کرتی ہے؟ کیونکہ جس کی یہ مجلسیں ہیں، جس کی یہ مجلسیں ہے، اس کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب تو بہت روشنی ہے، اب تو بہت وسائل ہے، قسم خدا کی حسین اس منظر کا انتظار کر رہے تھے کہ نانا کی حدیث پہ عمل کروں، کب وہ منظر آئے، اور آیا۔ پہلی محرم، دوسری محرم، شب عاشور کا گپ اندھیرا بڑھا، توجہ فرمائیے گا، شب عاشور کا گپ اندھیرا بڑھا، حسین کو نانا کی حدیث یاد آئی کہ نانا فرما کے گیا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ قسم خدا کی حسین کو نانا کی حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ کربلا سے زیادہ اندھیرا کہاں ہوگا، کربلا سے زیادہ تاریکیاں کہاں ہوگی؟ چاروں طرف لشکر کا ہنگام، تاریکیاں، نیزے، تلواریں، ایسے ماحول میں ایک چاہنے والے کو اٹھانا، توجہ فرمائیے گا عزیزو، توجہ فرمائیے گا، ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں ایک چاہنے والے کو اٹھانا، نانا کی حدیث پہ عمل ہو رہا تھا، ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ عزیزو، معصوم مہلت لیتا نہیں، دیتا ہے۔ حسین نے مہلت کیوں دی؟ تاکہ چاہنے والا آئے اور رات کے سناٹے میں نہیں آئے۔ کسی تاریخ میں ہم مجھے دکھا سکتے ہیں جناب حر شب عاشور کے اندھیرے میں آئے؟ اندھیرے میں نہیں آئے، صبح عاشور کے اجالے میں آئے، اور اکیلے نہیں آئے، لشکر کے ساتھ آئے۔ اس لیے عربی کا قاعدہ ہے جہاں 2 سے زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے وہ لشکر کہلاتا ہے۔ تو عزیزو، کیوں دی مہلت امام نے؟ شب عاشور نانا کی حدیث پہ عمل کرنا تھا، حسین ہدایت کا چراغ۔ تو جب اتنی بڑی ظلمت میں حسین ہدایت کا چراغ بن سکتے ہیں تو قسم خدا کی دن کے اجالوں میں جلوس کے اٹھانے والوں کی کیا حسین ہدایت نہیں کر سکتے؟ وجہ فرمائے، چلا ہو صبح عاشور کے اجالے میں چلا۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ شب عاشور کے اندھیرے میں، اس لیے کہ اگر شب عاشور کے اندھیرے میں چلتا تو قسم خدا کی گم ہو جاتا۔ صبح عاشور کے اجالے میں چلا اور اعلان کرتا ہوا چلا۔ اسے کہتے ہیں فتح، اسے کہتے ہیں جیت، کہ مہلت ایک رات کی دینے میں تھا بس یہ رات، اس طرف سے بھی کوئی چاہنے والا اٹھے۔ یہ تھا حسین کا دوسری حدیث میں، دوسری، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ نانا کی حدیث پہ عمل کیا جا رہا تھا شب عاشور، سفینہ نجات۔ جب دنیا کے سارے چراغوں کو گل کر دیا، امامت کا چراغ جلانا شروع کیا۔ جب امامت کا چراغ جل گیا، فاطمہ کے لال نے فرمایا چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے،
مجھے تمہاری وفا پہ بڑا بھروسہ ہے. کوئی نہیں گیا. پھر فاطمہ کے لال نے دوسرا جملہ, میرے اہل حرم کو ساتھ لے کے چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. تیسرا جملہ, نانا کی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے, میرا حسین سفینہ نجات ہے. اچھا چاہنے والے, نجات سے ڈرتے ہو؟ نجات کی ذمہ داری میری ہے. مجھ سے پہلے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آئیے 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 قبلہ یہ دیکھتا. آئیے آئیے ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. پھر نانا کی اس حدیث پہ عمل کیا جا رہا تھا, حسین سفینہ نجات کا. اچھا چاہنے والوں, نجات سے ڈرتے ہو؟ نجات کی ذمہ داری میری ہے. مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیے جاؤ گے. مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اسے کہتے ہیں ہادی. ابھی عمل کیا نہیں, عمل کرنے سے پہلے فاطمہ کا لال جزا کا وعدہ کر رہا ہے. ابھی قربانی پیش نہیں کی, لیکن کیا کہا مولا حسین نے کہ جنت سے ڈرتے ہو؟ جنت کی ذمہ داری میری ہے. مجھ سے پہلے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. یہ ہے سفینہ نجات کہ جو عمل کرنے سے پہلے جزا کا وعدہ لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہادی عزیزو. تو مولا حسین نے نانا کی حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے شب عاشور یہ شب رکھی تاکہ ہو رہا جائے, ہدایت کا چراغ قیامت تک باقی رہے اور سفینہ نجات میں بنوں. کہ ایسے ماحول میں نجات کا ضامن بننا کہ جہاں تلوار ہی تلواریں, جہاں خنجر ہی خنجر, جہاں نیزے ہی نیزے, ایسے ماحول میں سجدہ کرنا. اس سجدے کا کیا کہنا, معبود حقیقی نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے ماحول میں جس نے سجدے کو بچا لیا, حسین تم بھی رہو گے, تمہارا ذکر کرنے والا بھی موجود رہے گا قیامت تک. یہی وجہ ہے عزیزو, نہ حسینیت کو مٹا سکی دنیا, نہ حسین کے چاہنے والے کو مٹا سکی. جب تک حسین کا ذکر رہے گا, ذکر کرنے والے موجود رہیں گے. نہ جانے کتنی پابندیاں لگی ذکر حسین پہ, لیکن اس ذکر کا کمال یہ ہے کہ جتنا اسے دبایا گیا ہے اتنا ہی یہ عروج پہ پہنچا ہے. اس کا کمال یہ ہے, پوری کائنات میں عزیزوں مجالس ہو رہی ہے, پوری کائنات میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہے, ہر جگہ سے یا حسین کی صدا ہو رہی ہے. کیا کروں, مجھے ٹائم معین دیا ہے کہ مولانا 40 یا 45 منٹ پڑھنا ہے اور کافی وقت ہو بھی گیا ہے. ہاں عزیزوں, پیغام یہ ہے جو میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. عزیزوں, مقصد اہل بیت, مقصد حسین, مقصد سید سجاد کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. اس لیے کہ عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت گزار بھی ہو. عزیزو, عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ با اخلاق بھی ہو. آپ سید سجاد کے سلسلے میں مجھے سن رہے ہیں, سید سجاد کا آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا. کیا فرمایا مولا نے کہ اگر قاتل, میرے بابا کا قاتل, میرے بھیا علی اکبر کا قاتل میرے پاس بطور امانت کوئی شے رکھے تو سید سجاد اس میں بھی خیانت نہیں کرتے. تو عزیزو, عزاداری دیندار بناتی ہے, عزاداری بے دین نہیں بناتی. اور عزاداری سے دین کا جذبہ ہونا چاہیے, اور یہی عزاداری ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے, عزاداری نے انقلاب برپا کر دیے ہیں, کیونکہ اس عزاداری کا تعلق دین سے ہے میرے عزیزو. اس دین سے ہے کہ جس دین کے اوپر اللہ نے کائنات کو باقی رکھا ہے. اگر دین نہ ہوتا تو دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا, دنیا میں فتنہ ہی فتنہ ہوتا. حسین نے فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے کربلا میں اپنا سر کٹا دیا, لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے. ہاں میرے عزیزو, آیت تو مجھے پڑھنا تھا لیکن کیا کروں, وقت ہو گیا. اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے. ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان پہ ثابت رہنا. اور ثابت رہنے کی علامت کیا ہے عزیزو, بس ایک نبی کے جملے سے واضح کر دوں, ایمان کا لانا کافی نہیں ہے,
ایمان پہ ثابت رہنا۔ نبی کے زمانے میں بہت کہا کرتے تھے یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کی آواز آئی نبی ان سے کہہ دو ایمان تو ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، ان سے کہے کہ ہم اسلام لے آئے۔ تو اس لیے ایمان لانا آسان نہیں ہے، ایمان پہ ثابت رہنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے نبی کی حدیث کو دیکھا کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ ایک جنگ میں نبی نے کیسے تعارف کرایا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ فلاں کے مقابلے میں علی جا رہے ہیں، لیکن نبی نے یہاں کیا فرمایا، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ نبی نے اس جنگ سے ایمان کا معیار بتایا کہ جس کا ایمان کل ایمان پر ہے اس کا ایمان قیامت تک سلامت ہے۔ تو وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں کہ جو ایمان پہ ثابت ہے، اور ایمان تنہا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے۔ ایمان تو ہے لیکن وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہے گا تیرا ایمان تجھے مبارک ہو، اور ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے، لیکن اگر حق کی تلقین نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوگا، جو نمازی ہوگا، اسے حق کا پاس رکھنا ہے۔ یہ بڑی باریک شرط ہے قرآن کی، اور حق بھی یزیدی بن کر نہیں، حسینی بن کر۔ للذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس لیے کہ قرآن نے صابروں کی ضمانت لی، ان اللہ مع صابرین، کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حسین نے اس سورے پر کربلا میں عمل کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع، ایک طرف 72 کی تعداد۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کثرت انسانوں کی نقصان میں ہے۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع، ایک طرف 72 کی تعداد۔ اور ایمان جو کل ایمان کا بیٹا ہو، اس سے بڑھ کے کس کا ایمان ہوگا؟ عمل صالح جو تیروں پہ نماز پڑھے، جو تیر چلتے ہوئے سجدہ کرے، اس سے بڑا عمل صالح کس کا ہوگا؟ اور صبر کی منزل، حسین ہر لاش اٹھا کے صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہاں میرے عزیزو، بس میں نے آپ کی رحمت کو تمام کر دیا، وقت نہیں ہے، کیا کروں؟ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سید سجاد سے یہ مجلس منسوب ہے، جس نے ہمیں رونے کا سلیقہ عطا کیا، جس نے ہمیں عزاداری کا سلیقہ عطا کیا۔ کبھی صحن آنگن میں آتے ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی اکبر کو یاد کرتے ہیں، کبھی اصغر کو یاد کرتے ہیں۔ وہ حمزہ شمالی نے بھی سوال کیے، وہ منظر نے بھی سوال کیے۔ منہال تو بار بار کہتا تھا مولا کب تک روئیں گے، مولا آپ کب تک روئیے گا؟ کا منہال انصاف نہیں کرتے، یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا، تمام زندگی روتا رہا، میرے 18 بیٹے کربلا میں ذبح ہو گئے۔ اور ہاں منہال کہتا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں ہاں منہال شہادت تو میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا بلوائے عام میں بے ردا رہنا کیا یہ بھی میری میراث ہے؟ بڑا غیرت دار بیٹا تھا حسین کا سجاد، بڑا غیرت دار عزیزو۔ اگر مسے کی حالت میں کسی کا سر کھل جاتا تھا نا تو قسم خدا کی منظر کو بیان نہیں کر سکتے، اس منظر کو سید سجاد برداشت نہیں کر سکتے تھے، اتنے غیرت دار تھے۔ لیکن یہ غیرت دار بیٹا قسم خدا کی 11 محرم کے بعد یہی سید سجاد ہے، ماں بہنوں کا کھلا سر ہے، یہ برداشت بھی کرتا ہے، تازیانے دکھاتا جاتا ہے، اور بابا کے چہرے پر نظر کر کے کہتے ہیں بابا آپ گھبرائے نہیں، اب مجھے غش نہیں آئے گا، اب میں بے ہوش نہیں ہوں گا، اے میرے بابا۔ جزاک اللہ۔ آج 18 بنی ہاشم کے شبیہ یہ تابوت ہے عزیزو، وہ 18 بنی ہاشم کہ جن کی حفاظت میں علی کی بیٹی مدینے سے بڑے احترام سے آئی تھی، اور جب بابا نے کہا تھا زینب میں دیکھ رہا ہوں بیٹی تیرے شانوں میں رسن باندھی جائے گی، تو زینب نے بابا سے کہا تھا بابا جس کے 18 بھائی ہو
کس کی مجال ہے کہ اس کے شانوں میں رسن باندھے؟ اور زینب کو یقین نہیں تھا، لیکن جب کربلا میں عباس کے شانے کٹ گئے، وہی 18 بھائیوں کی بہن غریب ہو گئی، اور اتنی غریب ہوئی کہ شام غریبہ میں عباس بن کے پہرا دے رہی ہے، اور بیویوں کو کہتی جاتی ہے بیویوں غم نہ کرنا، کیا ہوا عباس نہیں ہے تو میں موجود ہوں، اور میں تمہارا پہرا دوں گی۔ ہاں عزیزو، زہرا کا باغ کربلا میں اجڑ گیا، حسین لاشیں اٹھا چکے، 11 محرم کو وہی زینب جب مقتل سے گزری ہے تو عزیزوں چاہنے والوں کے جنازے حسین کے لاشے کو پہچان نہ جا سکی۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا سجاد، میرے بھیا کا لاشا کہاں ہے؟ مولا سجاد نے لاش کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے پھوپھی اماں، یہ جو لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں یہی تو میرے بابا کا لاشا ہے۔ زینب نے لاش کا ٹکڑا اٹھایا، مدینے کا رخ کیا، اے میرے نانا، آپ کا یہ وہ حسین جسے آپ اپنی زبان چساتے تھے، اے میرے نانا کربلا میں آئیے، دیکھیے میرے حسین کا کیا حال کر دیا گیا ہے۔ زینب بھیا کے لاشے سے مخاطب ہوئی، اے میرے حسین مجھے معاف کر دینا، میرے سر پہ چادر نہیں، لیکن وعدہ کرتی ہوں جب بھی رضا ملے گی سب سے پہلے تجھے کفن دوں گی۔ سید سجاد زینب کو آگے لے کے آگے بڑھے، کوفے کی منزل پار ہوئی۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ کی نگاہوں میں ہوگا بیمار کی شبی نکالی جائے گی، اس بیمار کی شبی عزیزوں جو 11 محرم سے کوفہ و شام کا سفر طے کر رہا ہے۔ منہال نے بار بار سوال کیا اے مولا سجاد، آپ نہ کربلا کے مصائب کو روتے نہ کوفے کے مصائب کو روتے، جب بھی میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا آپ یہی فرماتے ہیں الشام الشام الشام۔ سید سجاد نے کہا منہال، جو مصیبت شام میں ہوئی نہ وہ کربلا میں ہوئی نہ وہ کوفے میں ہوئی۔ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے آقا ملک شام میں کیا مصیبتیں ٹوٹ گئی؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں اے منہال، جب لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، ہجوم اس قدر تھا کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، میرے پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، میرے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا، میری گردن سے خون ٹپک رہا تھا، توپ کا وزن اس قدر وزنی تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، میں رکوع کی حالت میں سفر کرتا تھا۔ اے منہال، اس وقت غضب ہو گیا جب شام کی عورتوں نے یہ کہہ کے میری پھوپھی کے سر پہ پتھر مارنے شروع کیے، ارے یہ عباس باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو، یہ حسین خارجی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ اے منہال، میری پھوپھی کا سر زخمی ہو جاتا تھا، اس گھوڑے کے قریب جاتی تھی جس گھوڑے کی گردن میں میرے غیرت دار چچا عباس کا سر لٹکا رہتا تھا۔ عباس کے سر سے اپنے سر کو مس کر کے میری پھوپھی کہتی تھی اے میرے غیور، آنکھوں کو کھول، میرے سر کو دیکھ، تیری بہن کا سر پتھروں سے زخمی ہو گیا۔ ہاں میرے عزیزوں، گریے کا ماحصل ہو جائے، حسین کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے، اس بیٹے کا جو تمام زندگی بابا کے مصائب کو روتا رہا، ہائے میرا بابا پیاسا، ہائے میرا بابا پیاسا۔ اے منہال، میری پھوپھی کو کوئی باغی کی بہن کہتا تھا، کوئی خارجی کی بہن کہتا تھا، میری پھوپھی قرآن کا واسطہ دے کے کہتی تھی ارے میرا بھیا باغی اسلام نہیں، وارث قرآن ہے، وارث شریعت ہے۔ جزاک اللہ مولا، آپ کو غم نہ دے۔ ہاں میرے عزیزوں، سید سجاد کو پرسہ دینا ہے، ضرور اس مجلس میں سجاد کی بہن ضرور آئی ہوگی۔ کون؟ سکینہ۔ اس لیے سکینہ زندان سے چل کر
پھوپھی کی قبر تک گئی ہوگی. پھوپھی اماں چلیے آج بھیا سجاد کا پرسا، بھیا سجاد کی مجلس ہو رہی ہے. اے پھوپھی اماں آج میرا سجاد دنیا سے جا رہا ہے. سید سجاد فرماتے منحال جو مصیبتیں شام میں ہوئی وہ کہیں نہ ہوئی. منحال کہتا مولا کوئی مصیبت بیان تو کریے. مولا سجاد فرماتے منحال قیامت ہو جائے گی لیکن شام کے مصائب کم نہ ہوں گے. شام منحال شام کا زندان، منحال شام کا بازار، منحال شام کا دربار. چاہیے آپ کو شہزادی زینب اپنی زیارت کے لیے بلائے. جہاں زینب کل قیدی بن کے گئی تھی آج پورا ملک شام اسی زینب کے نام سے جانا جاتا ہے. ارے آج بھی جب کوئی زائر سکینہ کی زری سے مت ہو کے روتا ہے تو آج بھی حسین کی بیٹی سکینہ کی قبر سے رونے کی آواز آتی ہے. سکینہ ہر زائر سے رو کے کہتی ہے اے میرے بابا کے زائر جب کربلا جانا تو میرے بابا کو میرا سلام کہنا، میرے چچا کو میرا سلام کہنا. کہنا چچا عباس اب کبھی پانی نہیں مانگیں گے. اے بابا تمام زندگی قید کے اندھیرے میں سو جائیں گے. اے میرے چچا مجھے معاف کر دیجئے. سید سجاد فرماتے ہیں اے منحال جیسے ہی ہمارا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا ایک عبداللہ نامی شخص کنیز خریدنے کی غرض سے شام کے بازار میں داخل ہوا. بیویوں سے اپنی نظروں کو ہٹا لیا. بچوں پہ عبداللہ کی نظر پہنچی، سارے بچوں کو چھوڑا. عبداللہ کی نظر سکینہ کے چہرے پہ جا کے رکی. سکینہ کو غور سے دیکھتا رہا، روتا رہا، دل میں خیال کرتا رہا بڑی مظلوم بچی ہے، بڑی شریف خاندان کی معلوم ہوتی ہے. سکینہ کو دیکھا توڑ کے گھر گیا. کہا رضیہ مبارک ہو، تم روز کہا کرتی تھی کنیز خرید کے لاؤ. آؤ چلو بازار میں ایک غریب قافلہ آیا ہے، اس قافلے کے بچے بڑے شریف ہیں. ان بچوں میں نے ایک بچی دیکھی ہے. ایک مرتبہ رضیہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا عبداللہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا زینب کی کنیز، کہا شرابیوں کا بازار. اے عبداللہ میں بازار میں نہیں جاؤں. اے علی کی بیٹی آپ کو لاکھوں سلام. آپ کی کنیز بازار میں جانے سے پرہیز کرے. وہ پردے کی وارث ایک چادر کی محتاج شرابیوں کے درمیان میں ایک چادر کے ٹکڑے کا سوال کر رہی ہے. عبداللہ کہتا رضیہ نہیں، اپنی آنکھوں سے کنیز کو دیکھنا اس کے بعد خریدنا. رضیہ کہتی عبداللہ نہیں، بازار میں میں نہیں جاؤں گی، بازار میں میں نہیں جاؤں گی. کہا نہیں، تم اپنی آنکھوں سے کنیز کو دیکھنا اس کے بعد خریدنا. چلی رضیہ. اور یہ مصائب یہ روایت علامہ زنجانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. چلی رضیہ کہتی اچھا جو میری چند کنیزیں ہیں ان کو بلا کے لا تاکہ میرے طرف حلقہ بنا لے، میں بیچ میں چلوں. رضیہ پہنچی بازار میں، سلام کرتی السلام علیکہ ایھا الاسیر، السلام علیکہ ایھا الغریب. اے قیدیوں تم پہ میرا سلام، اے غریب لوگوں تم پہ میرا سلام. شہزادی نے جیسے سلام سنا بیویوں سے کہتی ہے بیویوں چاروں طرف میرے حلقہ بنا لو، کوئی میری چاہنے والی آ رہی ہے. اے شہزادی آپ کی غیرت کو لاکھوں سلام. روئیے عزیزو، یہ سوچ کے رویا کرو کہ یہ رونا آخری رونا ہوگا. ارے آپ کے آنسوؤں کے لیے زہرا سوالی بن کے آپ کے آنکھوں کے سامنے رومال کو پھیلا دیتی ہے. آنسوؤں کو لے کے کہا جاتی ہے سنیں گے، زخمی حسین کے بعد جاتی ہے، حسین کے زخموں پہ آپ کے آنسوؤں کو لگاتی ہے اور آہستہ آہستہ پوچھتی جاتی ہے بیٹا حسین کچھ آرام ملا؟ حسین کہتے اماں عزاداروں کے آنسوؤں سے بڑی شفا ملتی ہے. سنیے میرے عزیزوں، رضیہ کہتی ہے اسیر قیدیوں تم پہ میرا سلام.
کیوں آئے ہو؟ کیا خطا ہوئی؟ کیا جرم ہو گیا؟ اس بازار میں شریف لوگ نہیں آتے، یہ شرابیوں کا بازار ہے، یہ بدماشوں کا بازار ہے۔ تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ تم سے کیا خطا ہو گئی جو اس بازار میں قیدی بن کے آ گئے؟ بچہ کہتا ہے کوئی روکے، رضیہ کوئی گناہ نہیں ہوا، اسلام کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے۔ سنیے جملہ، رضیہ کہتی ہے اے قیدیوں، جب تمہیں قید کیا گیا کیا میرا آقا حسین مدینے میں نہیں تھا؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے نہ جانے کتنے قیدی میرے آقا حسین نے آزاد کرائے ہیں۔ بی بی نے روکے گا تیرا آقا حسین سفر پہ گیا ہوا تھا۔ رضیہ رو کے کہتی ہے اگر میرا آقا حسین سفر پہ گیا ہوا تھا تو میرے آقا حسین کی بہن ثانیہ زہرا زینب پہ مدینے میں رہی ہوگی۔ اگر میری شہزادی کو معلوم ہو جاتا تو تمہیں ضرور رہا کرا دیتی۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ جانے کتنے قیدی میری شہزادی نے آزاد کرائے ہیں۔ کہا اچھا قیدیوں چلو چھوڑو، کہاں میرے شہزادے، کہاں میری شہزادیاں، کہاں تم حقیر لوگ؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا رضیہ بازار میں کیوں آئی ہے؟ غرض بتا دے، مقصد بتا دے۔ رضیہ کہتی ہے بیویوں تمہارے قافلے میں ایک مظلوم بچی ہے جو میرا شوہر دیکھ کے گیا ہے، سنا ہے بڑی یتیم بچی ہے، بڑے مظلوم بچی ہے، اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ عزیزوں ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ارے کنیز خریدنے کی غرض کیا ہے؟ رضیہ کہتی ہے کہتی بی بی میں اپنی پاک شہزادی کا نام اس نجس بازار میں نہیں لیتی، میں مدینے میں شہزادی سے قرآن پڑھا کرتی تھی، وعدہ کر کے آئی تھی شہزادی جب میری شادی ہو جائے گی میں آپ کی خدمت میں ایک کنیز کو پیش کروں گی۔ ہاں میرے عزیزوں شہزادی زینب کیا جواب دے؟ کہا رضیہ اس کنیز کو مت خریدنا۔ عزیزوں ایک مرتبہ رضیہ سوال کرتی جاتی ہے اے قیدیوں کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے تعلق ہے؟ ایک مرتبہ بھی کہتی ہے رضیہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا رضیہ نے صلوات پڑھنا شروع کیا، رسول کا مدینہ، میرے نبی کا مدینہ۔ اچھا یہ تو بتاؤ مدینے کے کس محلے سے تعلق ہے؟ ایک مرتبہ بھی آہستہ سے کہتی ہے اے رضیہ محلہ بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ اور رضیہ زمین پہ تڑپنے لگی اے قیدیوں تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ اپنی نسبت محلہ بنی ہاشم میں مت دینا، اس لیے کہ محلہ بنی ہاشم میں تو میرا آقا حسین رہتا ہے، میرا آقا عباس رہتا ہے۔ عزیزو اب تو علی کی بیٹی سے برداشت نہ ہوا، اے رضیہ پہچان میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اب جو رضیہ نے یہ سنا فوراً بی بی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، جلال میں آ کے کہتی ہے اے قیدی عورت تو زینب تو ضرور ہوگی، تیرا نام زینب تو ضرور ہوگا، لیکن تو علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ارے جس کے 18 بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ بازار میں لے آئے؟ زینب رو کے فرماتی ہے رضیہ لے کے نیزہ پہ دیکھ میرے حسین کا سر ہے، میرے قاسم کا سر ہے، میرے اکبر کا سر ہے۔ رضیہ روتی جاتی ہے، سارے سروں کو دیکھتی جاتی ہے، ہائے بی بی یہ کربلا میں کیا ہو گیا؟ جب حسین کا گلا کٹا قیامت کیوں نہیں آئی؟ اکبر جب مارے گئے یہ دنیا ختم کیوں نہیں ہوئی؟ سارے سروں کو دیکھا، جب دیکھ چکی ماتم کر کے کہتی ہے اے میری شہزادی اب میں سمجھ گئی آپ کی چادر کیوں چھن گئی، مولا حسین کا گلا کیوں کٹ گیا؟ اور سب کے سر پہ لے کے نیزہ پہ نظر آتے ہیں، ارے شاید عباس نے وفا نہیں کی۔ جیسے یہ جملہ سنا زینب نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے رضیہ ایسا مت کہنا، ذرا گھوڑے کی گردن میں دیکھ میرے غیور عباس کا سر ہے،
رضیہ نے سر کو پیٹ لیا، اے میری شہزادی، میرے غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے غازی سے کیا خطا ہو گئی؟ زینب رو کے کہتی ہے رضیہ کوئی خطا نہیں، اتنا غیرت دار تھا، جب بھی نو کے نیزہ پہ جاتا تھا زینب کا کھلا سر نظر آتا تھا۔ عباس کو نو کے نیزہ پہ بھی یہ گوارا نہیں کہ علی کی بیٹی بے ردا رہے، یہی وجہ تھی عباس نے اپنے کو نو کے نیزہ سے گرا دیا۔ گھوڑے کی گردن میں جب بھی گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر گھوڑے کی ٹانگوں سے ٹکراتا تھا۔ زینب دہائی دیتی تھی، اے بابا ام البنین کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ سب کے سر نو کے نیزہ پہ ہے، عباس کا سر۔ سنیے آخری جملہ، مولا آپ کو تو کم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا آپ کی اس رحمت کو قبول فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے۔ رضیہ نے جیسے ہی یہ سنا دوڑ کے عبداللہ کے پاس گئی، عبداللہ یہ کیا غضب کر دیا، مجھے کہاں لے کے آ گیا؟ عبداللہ کہتا ہے رضیہ کیا ہوا؟ کہا عبداللہ یہ کوئی اور نہیں میرے آقا حسین کی سکینہ ہے۔ عبداللہ یہ کیا غضب کر دیا، مجھے کہاں لے کے آ گیا؟ یہ کوئی اور نہیں آقا حسین کا قافلہ ہے، میری شہزادی زینب شرابیوں کے مجمع میں بے ردا بیٹھی ہے۔ ارے جب زینب کا پردہ لٹ گیا تب ساری دنیا بے پردہ ہو جائے۔ عبداللہ بازار سے باہر گیا، جیب سے خنجر نکالا، اس ہاتھ کو جدا کیا جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، سید سجاد کی خدمت میں آیا، مولا تلوار سے میری گردن قلم کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم آپ آقا کے بیٹے ہیں۔ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں، اے عبداللہ افسوس تو یہی ہے، ارے غیر تو غیر ہمیں اپنے نے لا پہچانا۔ اے عبداللہ کربلا میں بابا مارا گیا، چچا کے چھالے کٹ گئے، ارے میری پھوپھی زینب میری شامیوں کے دربار میں، ہاں میرے عزیزوں حسین کا بیٹا 40 برس تک روتا رہا، 40 برس تک بابا کی پیاس کو یاد کرتا رہا۔ جب کسی نے کہا اے سجاد کب تک رو گے؟ سید سجاد کہتے ہیں ارے مدینے میں کیسی زندگی گزاروں؟ ہاں میرے عزیزوں کبھی گھر میں روتے ہیں، کبھی سینے آنگن میں آ کے روتے ہیں۔ بس عزیزوں میں اختتام مصائب کر رہا ہوں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا محمد حنفیہ دوڑ کے استقبال کے لیے آئے۔ عزیزوں راستے میں ایک شیخ سے ٹکرا کے گر گئے، جوش میں آ کے کہتے ہیں بوڑھے شیخ میرے سامنے سے ہٹ جا، حسین کی بہن شام سے لٹ کے آ رہی ہے۔ اب جو سجاد نے یہ جملہ سنا چیخ مار کے کہتے ہیں اے چچا میں کوئی اور نہیں آپ کا سجاد ہوں۔ اب جو محمد حنفیہ نے مولا سجاد کو باہوں میں بھرا چیخ نکل گئی۔ اب جو دیکھا کا کمر سے خون بہ رہا ہے، اے چچا اتنا وزنی توق تھا کہ مجھے چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ اے چچا ارے توق خاردار تھا، جب سیدھا ہونا چاہتا تھا تو کمر میں کانٹے چبھتے تھے، جب جھکتا تھا تو سینہ زخمی ہوتا تھا۔ اے چچا بازاروں میں بے ردا پھپھیا تھی، چمر کا تازیانہ تھا۔ ہاں میرے عزیزوں وہ گلا جو توق سے زخمی ہو چکا تھا، وہ بازو جو رسن سے زخمی ہو چکے تھے، سید سجاد لیکن اب بھی ایک چاہنے والا سید سجاد کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا مولا کربلا کے اور مصائب سنائیے مجھے، مولا کوئی اور جملہ سنائیے شام کے بازار کا۔ سید سجاد کہتے ہیں برداشت نہیں کر پائے گا بھائی، کہا نہیں مولا بتائیے اور شام میں کیا مصیبتیں ٹوٹی؟ بس ایک جملہ اور بس شہادت کو میں پڑھتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں بھائی برداشت نہیں کر پائے گا،
کہا نہیں مولا بتائیے اور شام میں کیا مصیبت ٹوٹی؟ کتاب کا نام ہے سوگنامہ آل محمد، اس کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں اے بھائی، جب شام کے بازار میں جہاں ہر طرف سے پتھر آ رہے تھے، صدقے آ رہے تھے، وہاں ایک اور قیامت آئی، ایک آگ کا شعلہ ایک شام کی عورت نے میرے سر پہ پھینکا، ارے میرا سر جلنے لگا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، سکینہ کی نظر میرے جلے ہوئے سر پہ پڑی، دوڑ کے آئی، رو کے کہتی ہے بھیا سجاد زمین پہ بیٹھ جاؤ، آؤ آپ کے سر کی آگ بجھا دو۔ اے منہال، وہ مصیبت شام کی جسے میں کبھی نہیں بلا سکتا۔ ہاں میرے عزیزو، ارے جب کوئی بس نہ چلا، شام بن عبد الملک نے مولا کو زہر دے دیا، جب زہر کا اثر ہونے لگا مولا نے بیٹے باقر کو بلایا، اے باقر اب میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن بیٹا باقر میں کچھ وصیتیں کرتا ہوں، اے میرے بیٹا جب بھی محرم کا چاند نمودار ہو میرے بابا کی فرش ادا بچھانا، اے بیٹا باقر میرے بابا کے عزاداروں کو بلانا، اے بیٹا باقر میرے بابا کے عزاداروں کو مصائب کربلا سنانا، اے باقر ارے جب سکینہ تماشے کھاتی تھی اس منظر کو پیش کرنا۔ مولا باقر بابا کے سراہنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں چاہنے والوں سے، اے چاہنے والوں مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ، میرے حجرے کو خالی کر دو۔ مولا باقر سوال کرتے ہیں اے بابا آپ چاہنے والوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ مولا سجاد نے رو کے فرمایا اے بیٹا باقر شام سے میری پھوپھی آ رہی ہے، شام سے ہم واپس آ رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزو وصیت کے مطابق سید سجاد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب غسل کے لیے مولا باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے، جب لباس کو اتارا چیخ نکل گئی، چاہنے والوں نے تاریخ میں عزیزو 3 جنازے ایسے ہوئے ہیں جو غسل دیتے ہوئے غسل کرنے والے روئے ہیں۔ ایک شہزادی فاطمہ کے جنازے پہ مولا کائنات روئے عزیزو، ایک دوسرا جنازہ یہ کہ جب محمد باقر بابا کو غسل دے رہے تھے لباس کو اتارا چیخ نکل گئی، چاہنے والوں نے پوچھا اے مولا گریا کرنے کا کیا سبب ہے؟ مولا باقر رو کے فرماتے ہیں جب میں نے بابا کو غسل دینے کے لیے لباس کو اتارا، ارے تو بابا کی پشت پہ تازیانوں کے نشان، توق کا نشان ابھی تک باقی تھا۔ سید سجاد کا جنازہ اٹھا، چاہنے والے جنت البقیع کی طرف لے کے چلے، لیکن میں کہوں گا کاش نہیں مولا سجاد نے رو کے کربلا کے رک کر کے کہا ہوگا اے میرے بابا مجھے معاف کر دینا، میرا جنازہ تو بڑے احترام سے اٹھایا جا رہا ہے، ارے مجھے غسل مل گیا، مجھے کفن مل گیا، لیکن بابا آپ کا جنازہ کربلا میں نہ جسے غسل دیا گیا نہ جسے کفن پہنایا گیا، وہ سجادہ وہ حسینہ وہ مظلومہ، چاہنے والے روتے جا رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔ مولا باقر پرسہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، آؤ عزادارو ارے 5ویں امام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اے مولا سید سجاد کا پرسہ قبول۔ انا للہ و انا الیہ ماتم حسین۔ اے حسین اپنا وعدہ نبھائے گی ماں کربلا ساتھ میں تیرے جائے گی ماں، اے حسین اپنا وعدہ نبھائے گی ماں کربلا ساتھ میں تیرے جائے گی ماں، اے
تیرے جائے گی ماں اے حسین اپنا وعدہ نبھائے گی ماں کربلا ساتھ تیرے جائے گی ماں اے حسین اپنا وعدہ نبھائے گی ماں کربلا ساتھ تیرے جائے گی ماں اے حسین اپنا وعدہ نبھائے گی ماں کربلا ساتھ تیرے جائے گی ماں اے حسین اپنا وعدہ نبھائے گی ماں تیری تنہائی اور وہ تیری بےکسی تیری تنہائی اور وہ تیری بےکسی یاد